آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے، ہدیہ درود و سلام لا تعداد لا محدود آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین گرامی حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ ہے، حضور کے قریبی تعلق داروں کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس کی آخری ایام ہے، 28 صفر المظفر کو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اسی حوالے سے آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اور 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ عاشقوں کے امام ہیں، ان کا بھی یوم وصال ہے۔ اگر وقت ملا تو ان کے حوالے سے بھی کچھ عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے صاحبزادے ہیں، جو آپ کے بطن اطہر سے پہلی اولاد پیدا ہوئی، اس کا نام حضرت امام حسن مجتبی ہے، اور یہ رمضان المبارک کے اندر ان کی ولادت ہوئی، 15 رمضان المبارک کو، اور 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا نام خلفائے راشدین کے اندر بھی شامل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد 6 مہینے آپ نے جو خلافت سنبھالی، اور اس 6 مہینے کو شامل کرنے پر 30 سال کا عدد پورا ہوتا ہے، اس لحاظ سے آپ کو خلفائے راشدین کے اندر بھی شمار کیا گیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ انتہائی نفیس طبع کے مالک تھے، اور انتہائی اللہ خالق کائنات کے عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے۔ کئی حج آپ نے پیدل چل کر اللہ خالق کائنات کے گھر کے کیے تھے، یہ بھی آپ کی ایک عظیم الشان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مشابہ تھے، اسی لحاظ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے زندگی میں، یہ حضرت انس بن مالک جو ہیں یہ حضور کے غلام تھے، صحابی تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والے امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ چہرے سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر سینہ مبارکہ تک ہو بہو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ نظر آتے تھے، اور سینے سے نیچے سے لے کر پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مشابہ نظر آتے تھے۔ تو جو انسان کے جسم کے اندر ایک خاص حصہ ہوتا ہے وہ چہرے کا ہوتا ہے، چہرے سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حضور کا مشابہ نہیں دیکھا۔ اتنی مشابہت تھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لائے تو یہاں کے جو عیسائی اور یہودی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا ہے، اور یہ جو جادو کیا ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی بھی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یہ ہم نے جادو کر دیا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا تو مسلمانوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، یہ انہوں نے کہا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کہ یہ دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے چند دن کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو مدینے کی گلی اور کوچوں کے اندر نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کیا گیا، اور اس زور و شور سے نعرہ لگایا گیا نعرہ تکبیر کا کہ جو عیسائی اور یہودی لوگ تھے انہوں نے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ نعرہ سن لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے اندر آج کوئی لڑکا پیدا ہو چکا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شان دیکھیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو حضور بھی خوش ہوئے، صحابہ بھی خوش ہوئے، اور اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلی غذا گھٹی کی صورت میں ان کو دی گئی وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن تھا جو ان کے پیٹ مبارک میں گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس شہزادے کے جیسا شہزادہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ امام حسن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن جیسا کسی ماں نے بیٹا پیدا ہی نہیں کیا، اتنی شان والا خوبصورت نفیس الطبع شہزادہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا جتنا خوبصورت شہزادہ اللہ خالق کائنات نے شیر خدا کو عطا فرمایا۔ ان کی شان کے حوالے سے دیکھیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کی بڑی شان ہے، آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا یہی اس چیز کے راوی بھی ہیں، شواہد النبوت کے اندر بھی اس کو درج کیا گیا ہے، مختلف کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ دوران سفر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ اکٹھے تھے۔ ایک دوران سفر ایک جگہ پہ قیام کیا تو کھجور کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ لیٹ گئے، بالکل خشک وہ درخت تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے حضور کے شہزادے، کاش کہ یہ درخت ہرا بھرا ہوتا تو آج ہم سفر کے دوران اس کی کھجوریں کھاتے اور پانی پی کر گزارا کر لیتے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، سننے کے بعد آپ نے دل ہی دل کے اندر کوئی دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ وہ درخت ہرا ہونا شروع ہو چکا تھا، اور ہم وہاں سے اٹھے، بعد میں پہلے اس کے اوپر کھجوریں لگی، ہم نے پیٹ بھر کر کھا بھی لیا۔ تو جب یہ حال دیکھا تو وہاں پہ قریب ہی ایک بدو آدمی تھا کہ جو اونٹ چرا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کہ میں نے زندگی میں اس درخت کو کبھی ہرا بھرا ہوتے نہیں دیکھا، یہ جادو کیا ہے اس بندے نے، جادو کے زور پہ اس کو ہرا بھرا دکھا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے فرمانے لگے اپنی زبان کو لگام دے، تجھے پتہ نہیں کہ تو کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ خالق کائنات نے ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا ہے۔
وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آج یعنی 28 صفر المظفر کو یوم شہادت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے حوالے سے بڑی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، بڑی شان ان کی بیان فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے۔ جہاں بھی آپ کو یہ جنت کے سرداروں کی شان نظر آئے گی تو اس کے اندر جب آپ کو حسنین کریمین کا لفظ ملے گا تو پہلا نام حضرت امام حسن مجتبیٰ کا لیا جاتا ہے۔ اب وہ احادیث اٹھا کر دیکھیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کے اندر بھی امام حسن کا نام پہلے ہے۔ اور الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن و حسین یہ میرے لیے جنتی پھول ہیں دنیا کے اندر، اس کے اندر بھی امام حسن کا نام پہلے ہے۔ اور ولادت اگر دیکھیں تو ولادت کی تاریخ بھی امام حسن کے پہلے نمبر پر ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ ان کا مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ مقام کے اندر بھی بڑے تھے، رتبے کے اندر بھی بڑے تھے، عمر کے اندر بھی بڑے تھے، ولادت کے اندر ہر لحاظ سے۔ اور حضور جب حسنین کریمین کا ذکر فرمایا کرتے تو پہلے امام حسن کا ذکر فرمایا کرتے، بعد میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا کرتے۔ تو اسی لیے ہم جہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کا بھی ذکر خیر ہونا لازمی ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی باری آتی ہے تو پوری دنیا کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دن ویسے ہی گزر جاتا ہے، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا معاملات ہے، کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ کسی کا دل ان کے لحاظ سے کھٹا ہے، یا کسی کے دل کے اندر کوئی نفرت ہے، یا ویسے ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ حالانکہ ان کو اہمیت بھی دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہیں یہ اہمیت کے قابل۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں تو پہلے ان کا ذکر فرماتے ہیں، اور جب جنت کی سرداری عطا فرماتے ہیں تو پہلے امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرماتے ہیں، اور جب پھول ہونے کا ذکر فرماتے ہیں تو پہلے شیر خدا کی شہزادے کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان کے ذکر خیر کو بیان کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ تو چونکہ آج 28 صفر المظفر ہے تو اسی لحاظ سے ہم ان کی شان کے اندر بھی یہ کچھ باتیں عرض کریں گے تاکہ اہل سنت و جماعت کو پتہ چلے کہ ہم صرف ایک کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ ہم حسنین کریمین دونوں کے ماننے والے ہیں، ہم ان دونوں سے پیار رکھنے والے ہیں۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی تھی تو یوں دعا مانگی تھی، یا اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو میرا امتی ان دونوں سے پیار کرے گا مولا تو اس سے بھی پیار فرمانا۔ تو یہ ان دونوں کے حوالے سے ہے، اگر کوئی ایک سے پیار کرے دوسرے سے پیار نہ کرے تو پھر اس کی محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ لہذا حسنین کریمین دونوں کی محبت یہ اہل سنت کے اوپر لازم ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر لازم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جب ہم جنت میں جائیں گے تو اس جنت کی سرداری بھی اللہ خالق کائنات نے ان دونوں کو عطا فرما رکھی ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان کے اندر ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ یہ حدیث مبارکہ تقریباً 26 سے زائد کتب کے اندر موجود ہے جو میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر کتب ہیں ان کا تو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ہی کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہو۔ ان میں سے سر فہرست جو ایک کتاب ہے وہ ابھی میرے ہاتھ کے اندر ہے کہ یہ بخاری شریف کی کتاب ہے، صحیح بخاری شریف، جس کو تقریباً ساری دنیا والے جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان کو بیان فرمایا۔ وہ شان کیا ہے سنیے توجہ کے ساتھ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر تشریف فرما تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی صحابہ کو دیکھتے اور کبھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کو دیکھتے، اور دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے خوبصورت ارشاد فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید۔ یہ امام حسن کی شان سن رہے ہیں، ہم سبحان اللہ کی آواز تو آنی چاہیے۔ ہم شعر اور دوڑے مائیوں پہ تو بڑا بولتے ہیں کہ یار یہ علامہ اقبال کی زبان سے یہ شعر نکلا ہے، یہ احمد رضا کی زبان سے شعر نکلا ہے۔ بھئی بالکل بولنا چاہیے، شاعری کی بڑی شان ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ الفاظ نہ علامہ اقبال کی زبان کے ہیں نہ احمد رضا کی زبان سے ہیں، یہ نکلے ہیں تو کائنات کے تاجدار کی زبان سے نکلے ہیں۔
تو شعروں پہ بھی بولنا ضرور حق بنتا ہے، لیکن جب حدیث پڑھی جائے یا قرآن پڑھا جائے تو اس کے اوپر سبحان اللہ کی صدا زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان بنی ھذا سید، فرمایا یہ جو تم میرا بیٹا دیکھ رہے ہو امام حسن مجتبیٰ، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ بولیے یہ امام حسن میرا بیٹا، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ہوگا کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے والے جملے خوبصورت ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے، جن کے درمیان میں لڑائی ہو چکی ہوگی، فرمایا یہ میرا بیٹا مجھے یقین ہے کہ ان مسلمانوں کے دو گروہوں کی آپس میں صلح کروا دے گا۔ لعل اللہ، لعل کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اگر عام بندہ اگر بولے تو اس کا معنی شک کا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ خالق کائنات اس کو استعمال فرمائے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو استعمال فرمائے تو پھر اس کا معنی شک کے اندر نہیں آتا، بلکہ اس کا معنی یقین کے اندر آتا ہے، کیونکہ شک کرنا یہ عام بندوں کی شان کے لائق تو ہو سکتا ہے، اللہ خالق کائنات اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کرتے ہیں وہ یقینی بات کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعل اللہ، یقیناً یہ پکی بات ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے ان قریب دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا دو گروہ عظیمتین، دونوں ہی عظیم ہوں گے، دونوں ہی شان والے ہوں گے، دونوں ہی مقام والے ہوں گے، اور فرمایا من المسلمین، دونوں ہی مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا ویسا ہوگا، نہ، بلکہ فرمایا دونوں ہی شان والے ہوں گے، کیونکہ دونوں کے اندر تابعین بھی ہیں، دونوں کے اندر صحابہ بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دونوں مسلمان بھی ہیں۔ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا مسلمانوں کے دو گروہوں میں یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ اور وہ وقت آیا جب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آباد کے اندر خلیفہ بنے، 6 مہینے آپ نے خلافت سنبھالی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے صلح کی، اور صلح کرنے کے بعد جو مسلمانوں کی 2 جماعتیں بکھری ہوئی تھیں ان کو ایک کر دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک ہی مسجد کے اوپر بٹھا دیا، اور 2 جماعتوں کو ایک کر کے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا امام حسن مجتبیٰ کرے گا، لوگوں یاد رکھنا میرے مصطفیٰ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ کام میں کر کے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت کے شہزادے یہ دونوں ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار دونوں ہیں، نہ ایک ہے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، بلکہ دونوں کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جہاں پہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی ہے وہ سچا ہے، اور جس کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ہے وہ جھوٹا ہے۔ جس کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کرے اس کے ساتھ ہماری بھی صلح ہے، اور جس کے ساتھ جنت کے وارث لڑائی کرے ہماری بھی اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت امام حسن نے صلح کر لی تو پھر کسی کو یہ گنجائش نہیں، اجازت نہیں کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کی اس فیصلے کے اوپر انگلی اٹھائے۔ اور جب حضرت امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، تو اب کسی کو یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ یزید کے لیے نرم گوشہ رکھے، یا یزید کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اچھا جانے رحمت اللہ علیہ بولے نعوذ باللہ۔ ہم ایسے لوگوں کی سوچ پہ لعنت بھیجتے ہیں جو حضرت امام حسن کے فیصلے کو نہیں مانتے یا امام حسین کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت و جماعت ایسے ہیں کہ جو امام حسن کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں۔ اور جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تو حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہیں جن کو دنیا کے بڑی اکثریت امام مانتی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ یہ حنفی تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ یہ اپنی کتب کے اندر لکھتے ہیں
کہ بزرگوں سے یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے مسلمانوں کی آپس میں صلح کروائی تو صلح کروانے کے بعد اللہ نے ان کو انعام یہ عطا فرمایا کہ غوثیت عظمیٰ کا تاج حضرت امام حسن کے سر پہ رکھ دیا. تو جو سب سے پہلے غوث اعظم بنے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے. پھر ان کی اولاد کے اندر اس کو چلایا اور اسی اولاد کے اندر چلتے ہوئے حضرت غوث اعظم المشہور عبد القادر جیلانی جو ہے 11ویں والے پیر یہ آئے, درمیان میں ان کو بھی اللہ نے غوث اعظم بنا دیا اور فرمایا قیامت کے قریب جب امام مہدی آئیں گے تو اللہ خالق کائنات ان کو بھی غوث اعظم کا تاج عطا فرمائے گا. اور یہ ساری نسل جو ہے یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے آ رہی ہے. تو اللہ نے صلح کروانے کے عوض ان کو مقام یہ عطا فرمایا کہ غوثیت عظمیٰ کا تاج ان کے سر کے اوپر اور پھر نسل در نسل ان کی اولاد کے اندر اللہ خالق کائنات نے رکھ دیا. اب اس سے آگے دیکھیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی یہ جو تربیت تھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی تھی کہ کس طرح سے نیکی کی طرف چلنا ہے, کس طرح سے یہ چیزیں اختیار کرنی ہے. اب اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ دینا اور کسی کے ساتھ صلح کر کے عظیم فتنے کو ختم کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا جو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا اور کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ہی ان کی ایسی فرمائی تھی کہ شروع دن سے لے کر جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت فرماتے رہے. اور ایسی تربیت کہ ایک حدیث مبارکہ میں ایک تابعی بزرگ نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے, اگرچہ آپ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی لیکن کوئی ایسی حدیث جو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہو پھر اس کو یاد کیا ہو تو ذرا مجھے بھی سنائیے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جب میری عمر چھوٹی تھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک صدقے کی کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی, زکوٰۃ وغیرہ کی کھجوریں حضور کی بارگاہ میں رکھی گئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اس پر فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ کس کو دینی ہے کس کو دینی ہے کس کو دینی ہے, ابھی وہاں پہ رکھی تھی. اچانک میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو میں بچپن میں تھا چونکہ مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی, کھانے لگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے میرا ہاتھ بھی پکڑا میرا منہ بھی پکڑا اور میرے منہ کو کھول کر اپنی انگلی مبارکہ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجور باہر نکالی اور باہر نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دی. ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں کیا, یہ چھوٹا بچہ اگر کھا بھی لیتا ایک ہی کھجور تھی کیا ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ, فرمایا ہم آل محمد کے لیے اللہ نے صدقے کو حرام فرما دیا ہے کیونکہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ مال کی میل ہوتی ہے. فرمایا ہم میل کھانے والے نہیں ہیں بلکہ ہم پاکیزہ مال کو لینے والے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے منہ سے وہ کھجور نکال لی. تو اس کی تفسیر کے اندر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ ہمارا بچہ ہے ابھی اس کی تربیت کی کیا ضرورت ہے. تربیت تب سے شروع کی جاتی ہے جب بچہ بچپن کے اندر ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. یہ نہ دل کے اندر خیال کرو کہ یار ابھی چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا, کیونکہ بچپن کے اندر جو عادتیں پڑ جاتی ہیں وہ پھر بڑھاپے تک جانا مشکل ہو جاتی ہیں, ختم نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ بچپن کے اندر ہی ان کی تربیت ایسی کرو جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ کی فرمائی ہے کہ آپ نے بچپن کے اندر تھے, اگر پہ ان کے شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا, وہ بچپن ہے نا, بچپن کے اندر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا. جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہیں اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ یہ گناہ گار ہے. اگر کوئی یہ مثال کے طور پہ برا عمل کر بھی لیتے ہیں جو نابالغ بچہ ہوتا ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ یہ گناہ گار ہے. کیوں؟ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے. شریعت تب اس کے اوپر لاگو ہوگی جب وہ بالغ ہوگا, لیکن والدین کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بچپن کے اندر ہی تربیت کرنی شروع کر دیں. یہ نہ دل کے اندر خیال رکھیں کہ جب 12 سال کا یا 15 سال کا بالغ ہوگا تب اس کو نماز کی طرف لے کے آئیں گے. نہیں, تب فرض کا حکم ہے لیکن تربیت کا حکم شروع کے اندر ہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا لوگوں اپنی اولاد کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو اور ان کی تربیت اچھی کیا کرو. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تم والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی ہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی اور اپنی اہل بیت کو بھی یہ درس دیا کہ بچپن کے اندر ہی لوگوں کی تربیت کرنی ہے، اور یہی تربیت تھی جو چلتے 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 علم کے ذریعے اور لوگوں کے اخلاق کے ذریعے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو چونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا بھی مہینہ ہے، 25 صفر المظفر کو ان کی وصال کا دن ہے، اسی لحاظ سے میں ان کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ عرض کر دوں، اسی حدیث کو لے کر، کیونکہ یہ تربیت کی بات چل رہی تھی۔ آپ کی تربیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کس طرح سے کی تھی۔ ابھی بچپن کا دن ہے، پہلے جب روزہ اپنے زندگی کا پہلا روزہ رکھا، زندگی کا پہلا روزہ، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو روزہ کھلواتے وقت خاص انتظام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے آج پہلا روزہ رکھا، والدین بڑے خوش ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آج ہمارے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے، بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور یہ بات درست بھی ہے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب زندگی کا پہلا روزہ رکھا تو فل گرمی کا موسم تھا، گرمی کا موسم تھا، تو آپ نے روزہ رکھا، دوپہر کا وقت ہو گیا، آپ کے والد صاحب نے، والدہ صاحبہ نے جو انتظام کیا، اس کے اندر نا کچھ فرنی وغیرہ جو کھیر ہوتی ہے نا، اس طرح کی فرنی وغیرہ بنا کرنا، تو وہ بھی ایک بند کمرے کے اندر رکھ دی، چونکہ فریج وغیرہ تو تھی نہیں اس دور کے، تو اس دور کے اندر چیز کو ٹھنڈی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مٹی کے برتن کے اندر ڈال کر بند کمرے کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا، تو بند کمرے کے اندر پڑی رہنے کی وجہ سے وہ چیز ٹھنڈی ہو جاتی، یہ ایک طریقہ تھا۔ آج کل بھی آپ دیکھیں گے کہ جو مٹی کا گھڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھی پانی پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو یہ ایک طریقہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ فرنی کے کافی سارے برتن بھر کے اور برتن کے اندر وہ چیزیں وغیرہ دوسری بھی ڈال کے انہوں نے بند کمرے کے اندر رکھ دی، اور رکھنے کے بعد نا جب دوپہر کا وقت ہو گیا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، چھوٹی سی عمر ہے، پہلا روزہ ہے، والد نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئے، جا کر کہنے لگے بیٹا دیکھو تمہارا پہلا روزہ ہے، تمہارے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہے، فرض تب ہوگا جب تم بالغ ہو جاؤ گے، اگر تمہیں پیاس لگی ہے، کیونکہ فل گرمی کا موسم ہے نا، اگر تمہیں پیاس لگی ہے تو یہاں سے پانی بھی پی سکتے ہو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں شریعت کو سمجھنے والا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو تم یہاں سے کچھ نہ کچھ کھانا بھی کھا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، کیونکہ تمہارا روزہ فرض ہے ہی نہیں، اگر تم کھا بھی لیتے ہو تو تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ تو وہ کہنے لگے ابو جان آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے کچھ کھا لوں؟ آپ نے شاہ فرمایا ہاں کھا لو، یہاں پہ کون سا کو دیکھ رہا ہے؟ عرض کی ابو جان اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، جس خدا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو والد پہچان گئے کہ جو میں نے تربیت اپنے بیٹے کی ہے وہ تربیت کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی دنوں کا ایک واقعہ ہے، بچپن کے اندر ہی آپ گلی کے اندر کہیں کام جا رہے تھے تو سامنے سے کچھ عورتیں آئیں جو بے پردہ تھیں، ان بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر آپ نے جلدی سے کپڑا اٹھایا اور آنکھوں پہ رکھ لیا اپنا قمیض، لیکن وہ نیچے جو تھا وہ چھوٹا سا کچا پہنا ہوا تھا، تو وہ عورتیں دیکھ کر نا ہنسنا شروع ہو گئی کہ یہ بچے تم نے کیا ہے، جس چیز کو چھپانا چاہیے تھا وہ تم نے چھپائی نہیں، وہ تم نے کپڑا اوپر اٹھایا اور نیچے سے سب کچھ نظر آ رہا ہے، کچا چھوٹا سا تم نے پہنا ہوا ہے اور تم نے اپنی آنکھیں چھپا لی ہیں، حالانکہ اس کو چھپانا چاہیے تھا، آنکھیں چھپانے کی کیا ضرورت؟ آپ نے جواب دیا کہ آنکھیں اگر بہک جائیں تو پھر ہی یہ سارا جسم بہکتا ہے، میں نے آنکھوں کو ہی بند کر لیا ہے تاکہ نہ آنکھیں بہکیں گی نہ میرا جسم دوسری غلط چیزوں کی طرف جائے گا۔ یہ آپ کی تربیت کا اثر تھا جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی عشق رسول کے اندر جیتے بھی رہے اور ساری زندگی عشق رسول کا درس بھی دیتے رہے۔ آپ نے ایک ایک بات کے اندر عشق رسول کو معیار رکھا، شریعت کو برقرار رکھا تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کے خلاف ہو۔ آپ نے شاعری کی تو شاعری کے اندر بھی کمال دکھایا کہ ایک ایک بات کا لحاظ رکھا تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے۔ آج کل کی شاعری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسا مبالغہ آپ کو نظر آئے گا، ایسی ایسی باتیں نظر آئیں گی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی ایسی مبالغانہ شاعری آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طرح کا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک حافظ صاحب تھے، وہ جو شعر لکھا کرتے تھے، وہ آئے آ کر کہنے لگے حضور میں شعر سنانا چاہتا ہوں تصحیح کے لیے کہ درست ہے کہ نہیں۔ آپ نے شاہ فرمایا سناؤ۔ اس نے جب وہ نعت سنائی تو نعت کا مصرع جو تھا اس کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عشق کے اندر میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ دن رات میرے آنسو تھمتے نہیں ہیں،
دن رات آنسو جاری رہتے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدتیں گزر گئی ہیں کہ میں نے کبھی شوق سے کوئی چیز کھا کر نہیں دیکھی، جب سے آپ کا عشق ہوا ہے یہ مفہوم بنتا تھا۔ تو آپ نے شاہ فرمایا حافظ صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ باتیں جو آپ نے شعر کے اندر لکھی ہیں یہ واقعی اگر درست ہیں پھر تو آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ واقعی بڑی شان والے ہیں، لیکن اگر یہ مبالغہ ہے اور جھوٹ ہے اور حقیقت میں آپ کا یہ حال نہیں ہے جو آپ نے شعر کے اندر لکھا ہے تو پھر ان الفاظ کو کاٹ دو، کیونکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس بارگاہ میں یہ شعر پیش کرنے والے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شعر پیش کرنے ہو اور اس کے اندر جھوٹ لکھا جائے، حضور تو دلوں کے راز بھی جاننے والے ہیں، اس لیے حضور کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر خود بھی شاعری کی تو کبھی جھوٹ اور مبالغہ اختیار نہیں کیا، نہ ہی کسی کو کرنے دیا۔ اور اسی دور کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، تو اطہر ہاپوڑوی اس کا نام تھا، اطہر ہاپوڑوی یہ اس کا نام تھا، بہت بڑا شاعر تھا۔ وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوا، کہنے لگا میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ اس نے جب شعر سنائے نا تو اس کے اندر ایک شعر تھا، اس کے اندر اس نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزار شریف ہے اس کے سامنے اس دور کے اندر کچھ کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے، تو ان کھجوروں کے درختوں کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کو اس نے شعر کے اندر تشبیہ دی، اور تشبیہ کس طرح سے دی؟ کہنے لگا کب ہیں درخت روضہ بالا کے سامنے، یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں حضور کے گنبد خضرا کے سامنے، کہنے لگا کب ہیں درخت روضہ بالا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کہنے لگا یہ درخت نہیں ہے جو حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں، یوں سمجھو کہ جیسے بڑے ادب کے ساتھ مجنو لیلا کے خیمے کے سامنے کھڑا ہو، بڑے ادب کے ساتھ۔ یہ اس نے ایک تمثیل کے طور پر شعر کہا۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ بڑی آپ نے بے قدری کر دی حضور کے گنبد خضرا کی اور ان درختوں کی جو حضور کے گنبد خضرا کے سامنے ہے، کہ تم نے ان بابرکت درختوں کو مجنو کے ساتھ ملا دیا اور حضور کے گنبد خضرا کو خیمہ لیلا بنا دیا۔ فرمایا اس طرح نہ کہو بلکہ یوں کہو جیسے احمد رضا کہتا ہے، کب ہیں کھڑے درخت روضہ بالا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ فرمایا یوں کہو نا کہ یہ درخت نہیں ہے بلکہ یوں سمجھو کہ جیسے فرشتے ادب سے ہاتھ باندھے عرش مولا کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ آپ کا ادب تھا شاعری کے اندر بھی اور آپ کی تصانیف کے اندر بھی اور آپ کے کمالات کے اندر بھی، ہر وقت آپ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک فتویٰ آپ کی بارگاہ میں آیا، ادب کا لحاظ دیکھیں، ادب کا لحاظ۔ آپ نے فتویٰ کسی نے بھیجا کہ سوال ہمارا یہ ہے، کیا اس طرح کہنا جائز ہے کہ اللہ خالق کائنات یہ خنزیر کا خالق ہے؟ کیا اس طرح کہنا جائز ہے کہ اللہ خالق کائنات یہ کتے کا خالق ہے؟ اس کی شان دیکھیں کہ اس نے کتے کو پیدا کیا، اس کی شان دیکھیں کہ اس نے خنزیر کو پیدا کیا۔ آپ نے شاہ فرمایا اگرچہ شرعاً جائز ہے لیکن اللہ کی بلند شان کو، خالق کی صفت کو ایک حقیر مخلوق کے ساتھ مثال دے کر ظاہر کرنا یہ اللہ خالق کائنات کی توہین بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس طرح نہ کہو کہ اللہ سور کا خالق ہے، اللہ کتے کا خالق ہے، بلکہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ خالق کائنات خالق ہے محمد مصطفیٰ کا؟ فرمایا یہ تم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے حبیب کی شان یہ دیکھو کہ اس نے ایک اپنے حبیب کی انگلی کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جس کا اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ خالق ہے ایسی انگلی کا کہ جس نے اشارہ کیا تو وہ چاند کو بھی دو ٹکڑے کر دیتا ہے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جو زبان سے نکل جاتا ہے اللہ ویسا ہی بنا دیتا ہے اور جو ہاتھ چاہتی ہے اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے؟ فرمایا تم خنزیر اور سور کی باتیں کرتے ہو، ہم عاشقوں سے پوچھو، ہم ان کی باتیں نہیں کرتے، ہم جب بھی باتیں کرتے ہیں رب کی کرتے ہیں، رب کے حبیب کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ عشق تھا آپ کا، یہ ادب تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو آپ نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کرو، کیونکہ کل قیامت والے دن تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بچپن کے اندر تربیت کو بھول جائیں، وہ بچے بڑے ہو کر انہی گناہوں کے اندر مبتلا رہیں اور پھر ہم دنیا سے چلے جائیں تو بچوں کی بری تربیت کا اثر قبر کے اندر بھی والدین کے اوپر پڑتا رہتا ہے۔ اس لیے ایسی تربیت کر کے جائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ خالق کائنات کی رحمت پہ یہ امید رکھتے ہوئے جائیں کہ ہمارے بچے جو نیک عمل کریں گے ان کے ذریعے اللہ